ہمارا آج کا دوسرا عنوان تھا معجزات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معجزہ لغت عرب میں اسم فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی دوسرے کو عاجز کر دینا، تھکا دینے کے ہیں۔ اس کا مصدر اعجاز ہے، یعنی وہ شے جو اپنے مقابلے سے کسی دوسرے کو عاجز کر دے۔ معجزے کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔ میں ایک چیز عرض کر دوں جو ہمارے اکابر میں حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت میں دو قانون چلتے ہیں، ایک تخلیقی ہے اور ایک قیومی ہے۔ تخلیقی قانون جو ہے ربوبیت والا وہ عام ہے، اس میں عمومیت ہے۔ عمومیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہر چیز اسی ترتیب پر چلے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پہلے بولتا نہیں، گفتگو نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے دھیرے دھیرے سال ڈیڑھ دو پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وہ چلنا شروع کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ سخت غذا کھانا شروع کرتا ہے۔ اگر وہ بچہ اپنے خاص وقت پر پہنچ کر کے بات چیت شروع کرے تو کوئی بھی اس پر تعجب نہیں کرتا، اور کسی کا دماغ بالکل اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اصل تو ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یہ مظہر ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ پیدا ہوتے ہی گفتگو شروع کر دے تو ساری دنیا حیرت اور استعجاب میں یعنی تعجب میں چلی جاتی ہے، ان کو عجیب لگتا ہے۔ حقیقت میں بات یہ ہے، حضرت لکھتے ہیں معجزہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ 2-2.5 سال کے وہ مسافت کو فوراً اٹھا لیتے ہیں۔ یہ قیومیت ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ وہ چیز، وہ سارا سفر اٹھا کر جو اتنی دیر بعد طے ہونا ہے، ایک لمحے میں طے کرا دیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج دنیا کا سائنسدان یا وہ لوگ جو مابعد الطبعیات پر زیادہ یقین نہیں رکھتے یا معجزات پر یقین نہیں رکھتے، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ کسی سرزمین پر جگہ پر ایک درخت لگا ہوا ہے اور اس درخت سے ایک ٹہنی ٹوٹتی ہے، وہ ٹہنی ٹوٹ کر کے زمین پر گر جاتی ہے اور اس پہ ایک زمانہ گزرتا ہے، اس ٹہنی پہ بارشیں برستی ہیں، طوفان برستے ہیں، باد و باران برستا ہے، دھوپیں لگتی ہیں، یعنی اس پہ ایک وقت گزرتا ہے۔ کیمیکلی تبدیلی کے ساتھ ایک زمانے کے بعد وہ لکڑ دھیرے دھیرے ریت میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ریت میں کچھ زمانے کے بعد کسان آ کر کے ہل چلا دیتا ہے، گندم کا دانہ اس میں ڈال دیا جاتا ہے، ریت کے ان ذرات سے وہ دانہ وجود پہ پل پاتا ہے، دھیرے دھیرے ریت کے انہی ذرات اس میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے درخت پر لکڑی اور اس کی شاخ کی صورت میں تھے۔ پھر اس دانے کو کوئی سانپ چگ لیتا ہے، پھر اس سے وہ انڈا دے اور پھر اس سے اگلا سانپ پیدا ہو جائے۔ اب اگر آپ اس سائنسدان سے یا ایسے کسی بھی شخص سے جو اس کیمیکلی اور اس اتنے لمبے چوڑے پیریڈ پر یقین رکھتا ہو، اس سے سوال کر کے بولیں آیا یہ ممکن ہے، کہے گا بالکل ممکن ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسا ہی تو ہوتا ہے۔ اسے کہو پھر جناب والا آپ کو اعتراض کیوں کہ وہ رب جو ربوبیت میں یہ چیز کر سکتا ہے، اپنی قیومیت میں وہ اسی لاٹھی کو ایک لمحے میں یہ سارا سفر طے کروا کر کے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا بنا دے تو اس میں دقت کیسی؟ تو معجزہ حقیقت میں کس چیز کا نام بھی ہوا کہ درمیان کا وہ سارا سفر طے کروا لیا جائے، ایک منٹ میں اٹھا لے، اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے۔ معلوم ہوا معجزہ ظاہر گو کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا وہ حکم نبی کے لیے بطور نشانی کے اور خصوصیت کیوں نہیں دیا جاتا ہے
کہ ان کی حقانیت کا اظہار کیا جائے اور دنیا پر اتمام حجت کر دی جائے کہ یہ شخص عام نہیں، اس کے پاس ما فوق الفطرت جو طاقتیں ہیں یہ اللہ کا عطیہ ہیں۔ لیکن تاہم اس عالم رنگ و بو میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو عام لوگ نہیں کر سکتے، جیسے سحر ہے، مسمرزم ہے، ہیپاٹائزم، یہ چیزیں ہیں۔ اس میں اور معجزے میں کیا فرق آئے گا؟ اس میں یہی فرق ہے، ساحر جب چاہے سحر کر سکتا ہے، نبی جب چاہے معجزہ دکھائے، یہ ضروری نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو معجزہ شے کی حقیقت بدل دیتا ہے، جبکہ سحر کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی، وہ صرف تخیل میں تبدیلی لاتی ہے، خیال میں۔ یہاں یہ یاد رہے، متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے کے ہاتھ پر اگر اللہ کوئی ایسی چیز ظاہر کر دیں جو عام لوگ اس کے کرنے سے بظاہر عاجز ہوں، یہ کرامت ہے۔ اور کرامات الاولیاء حق، اللہ تعالیٰ دین حق کی نصرت اور مدد کے لیے اہل حق کو یہ چیزیں روحانی قوتیں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر کسی کے ہاتھ سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے اور وہ مدعی نبوت ہیں تو یہ معجزہ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ایسی چیز پیش کرے جو نہ متبع شریعت ہے، متبع سنت ہے، سنت سے، شریعت کے اعمال سے کوسوں دور ہے، یہ جادو ہے، یہ ارہاس ہے، یہ دھوکہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات عطا فرمائے تھے، اس بارے میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے 4000 سے زائد اللہ نے معجزات دیے تھے، لیکن اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو وہ معجزہ دیا گیا، باقی سارے انبیاء کے معجزات مخلوق کی کیٹیگری میں تھے، حضور کو وہ معجزہ دیا گیا جس کا تعلق مخلوقات سے نہیں ہے، اور وہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس سے ساری دنیا مقابلے میں عاجز ہو کر کے رہ گئی، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کس طرح معجزہ؟ دیکھیے، دنیا میں 2 قسم کی معجزات ہیں، ایک علمی، ایک عملی۔ جب تک انسان پیدا ہو کر کے اس امت تک ہم پہنچے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ اپنی عقلی ترقی بھی کرتا رہا۔ دیکھیے، بچے کی ایک عمر وہ ہوتی ہے جہاں وہ کھلونوں سے دل بہلاتا ہے، ایک عمر وہ ہوتی ہے جب وہ تھوڑی بڑی چیزوں سے دل بہلاتا ہے، اور عاقل انسان کی ذہنی تسکین اس چیز میں ہے جس کا تعلق علم سے ہو اور غور و فکر سے ہو۔ یہ امت من حیث الامت غور و فکر کے اعلیٰ معیار پر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو علمی معجزہ عطا فرمایا، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا، یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ آپ نے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اخبار غیب کے اعتبار سے، اور آنے والے واقعات کے اعتبار سے، یہ آج تک کی دنیا میں رونما ہونے والے سائنسی کرشموں کے اعتبار سے آج تک دنیا کا اعجاز سامنے آ رہا ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور ہر لمحے کے بعد ضرور بھی ضرور تمہیں اس کی خبریں پہنچتی رہیں گی، اس کے عجائب کھلتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جس کا تعلق آسمانوں سے ہے، شق قمر۔ میں پھر وہی بات عرض کروں کہ دنیا بھی ترقی کرتی رہے، ممکن ہے عرصے بعد جا کر ایسی گنیں ایجاد ہو جائیں جو لیزر گنیں دور سے ماریں تو شاید پہاڑوں میں سوراخ کر سکیں، ٹھیک ہے جی، لیکن حضور کی انگلی نے ایک اشارہ فرمایا، چاند کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ہجرت سے قبل ایک شخص، صنادید قریش، ابو جہل وغیرہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضور اس وقت جبل ابو قبیس پر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے خود کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، دعوے میں صادق ہیں، تو یہ چاند جو سامنے چمک رہا ہے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں مناجات کے بعد
چاند کی طرف انگشت کی تو وہ اسی وقت ٹوٹا اور ایک مشرق کو گیا ایک مغرب کو۔ یہی وجہ ہے تاریخ فرشتہ کے مطابق ہندوستان پر اس وقت جو راجہ حکومت کر رہا تھا اس نے یہ معجزہ دیکھ کر کے اپنے سادھوؤں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہماری ویدوں میں یہ چیز موجود ہے، نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کا معجزہ رونما ہوگا۔ چنانچہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا اور پھر حضور کی خدمت میں انہوں نے تحائف بھی بھیجے ہیں۔ انہوں نے کس کو بھیجا تھا، ان کا کیا نام تھا، میرے بخاری شریف کے اسباق میں اس کی تفصیل موجود ہے، یہاں اتنا وقت نہیں ہے۔